قرآن میں بیوی کے لیے 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بیوی کو الزوجہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، بیوی کو امرأہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، بیوی کو صاحبہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ کیوں؟ آئیے چلتے ہیں اور اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ پہلی ویڈیو ہے قرآن کے دلچسپ معلومات کے بارے میں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس ویڈیو میں کیا ہے، کون سے الفاظ ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ ہے، وہ ہے قرآن کی دلچسپ معلومات، امرأہ، الزوجہ اور الصاحبہ۔ امرأہ، الزوجہ اور الصاحبہ، یہ تینوں نام بیوی کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اس طرح کے الفاظ کب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن جو ہے دنیا کی تمام کتابوں سے بہترین کتاب ہے اور تمام کتابوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور یہ قیامت تک معجزہ چلتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ قرآن میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں موجود ہیں کہ انسان کو ان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان قرآن میں ماہر ہو جاتا ہے، یا انسان قرآن کی زبان کو سمجھنے لگتا ہے، یا قرآن کی زبان کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے صرف قرآن کا ظاہری ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو قرآن کے ماہرین ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ ماہر بن گئے اور آپ اس کے عالم بن گئے اور آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ مناظرے شروع کر دیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس پہ بحث کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ عربی میں ہے اور عربی کی جو ہے نا گرامر ہے، اور وہ گرامر ہر انسان کے سمجھ سے باہر ہوتا ہے، ہر انسان اس کو نہیں پہنچتا۔ قرآن کے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پورا گرامر چھپایا ہے۔ پورا جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں، جن کو ہدایت چاہیے، جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ تو قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ کو قرآن کے بہت سے معنی سمجھ میں آسانی سے آ جاتے ہیں اور آپ جو ہے نا قرآن کے ماہر بن جاتے ہیں۔ اور لیکن شرط یہی ہوتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، نیٹ سے نہیں، انٹرنیٹ سے نہیں، گوگل سے نہیں، ماہر عالم کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا علم جو ہے انسان کو اسکرین پر دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر آدمی قرآن کا ماہر نہیں ہوتا، ہر آدمی سے ترجمہ مت پڑھیں، ہر آدمی سے یا گوگل پر ترجمے مت دیکھیں جب تک آپ کو پہلے سے علم نہ ہو۔ قرآن کا ترجمہ اس کے لیے ہے یا وہ سمجھ سکتا ہے جس نے کم از کم قرآن کے بارے میں کچھ معلومات تو کیے ہوں، زندگی کے بارے میں کچھ پتہ تو ہو اس کو کہ بھئی زندگی گزارنی کیسی ہے۔ ہر انسان کے سمجھ سے باہر ہے، ہر انسان صرف گوگل دیکھ کر جو ہے نا ترجمہ نہ کرے، اس سے گریز کریں، اس سے بچیں۔ یہ ایک سند ہوتا ہے علماء سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام سے تابعین تک، پھر ان کے بعد پھر سلف صالح کے پاس، پھر چلتے 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 ہمارے پاس قرآن جو آیا ہے یہ گوگل کے ذریعے نہیں آیا۔ اگر قرآن بھی عام کتابوں کی طرح، دوسری کتابوں کی طرح ایک عام انسان اپنی طرف سے اپنی مرضی سے الفاظ لکھنا شروع کر دیتا تو آج تک قرآن بگڑ جاتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ ہوتی ہے کتاب تو پھر اس میں آج تک بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ خود کیا ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے ترجمے کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اور ناکام رہیں گے۔ تو قرآن میں جو ہے نا مہارت حاصل کرنے کے لیے عربی سیکھنی پڑتی ہے، اور عربی جو ہے آپ کو گوگل سے نہیں ملتی، گوگل میں صرف آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، ریویژن مل سکتا ہے آپ کو، لیکن سیکھنا پڑتا ہے، ماحول میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ دنیا کی کوئی بھی ڈگری جو ہے نا گوگل سے تو نہیں لے سکتے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو ماحول میں بیٹھنا پڑتا ہے،
پروفیسرز کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا کہیں پہ جا کے آپ کو ڈگریاں ملتی ہیں۔ اسی طرح دین کی بھی ڈگری ہے، اوتھینٹیکیشن ہوتا ہے، ویریفیکیشن ہوتا ہے۔ ہر آدمی قرآن کا ماہر نہیں ہوتا، ہر آدمی عالم نہیں ہوتا۔ تو قرآن کو جو ہے نا سیکھنے کے لیے یہ مطلب ہے میرا کہ علماء کے پاس جائیں، علماء سے سیکھیں۔ تفسیر جو ہے سیکھنے کی چیز ہے، تفسیر خود نہیں پڑھا جاتا، سمجھ میں نہیں آ سکتا، حدیث کی کتابیں خود سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہی ہو سکتا ہے جب تک آپ کو مکمل علم نہ ہو اس کے بارے میں۔ تو قرآن اگر آپ سیکھتے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھیں، ان کے سامنے حاضری دیں، علماء سے سیکھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پھر جو قرآن کی تفسیریں ہیں، قرآن کا جو ترجمہ ہے، وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ریویژن کے طور پر اس کا ترجمہ ملتا ہے، وہ ریوائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ریوائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں، یہ آج کی پہلی ویڈیو ہے قرآن کے دلچسپ معلومات کے لحاظ سے۔ تو قرآن میں دلچسپ معلومات بہت سے ہیں، تو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں وہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں۔ پورے قرآن میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں بیوی کے لیے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے وہاں ایسے فرمائی، یہاں پہ ایسی کیوں فرمائی، یا یہاں پہ یہ بات سیم ہے جو وہاں پہ بتائی تھی لیکن سیم بات دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دہرائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کوئی لفظ دہراتا ہے تو اس کا الگ معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہی گہرا ہوتا ہے۔ جب 2 بار 3 بار ایک لفظ آ جاتا ہے تو ہر آیت کے مطابق، ہر موقع کے مطابق اس کا معنی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آج کا جو سبق ہے اس میں امرأہ، الزوجہ، الصاحبہ، یہ تینوں نام بیوی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ جب کتاب اتنی بڑی ہے، خاص کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو اس کا علم بھی بہت ہی بڑا ہوگا، اس کے معنی بھی بہت بڑے ہوں گے، اس کی زبان بھی بہت بڑی ہوگی، یعنی زبان بھی بہت گہری ہوگی، زبان بھی بہت قیمتی ہوگی، عربی زبان جو ہے، اور گرامر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، اور اسی طرح معلومات بھی قرآن میں بہت زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس میں معلومات بھی بہت ہی بڑے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ الفاظ زیر بحث لائیں گے جو بیوی کے ذکر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی کے لیے جو استعمال ہوئے الفاظ قرآن میں۔ امرأہ، قرآن میں بیوی کے لیے امرأہ کا نام آیا ہے۔ امرأہ، جب خاوند اور بیوی کا آپس میں تعلق صرف معاشرتی ہو، مطلب یہ کہ ان کا ذہن آپس میں نہیں ملتا، ان کا روحانی موافقت نہیں ہے، روحانی طور پر دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، دونوں کا آپس میں بگاڑ ہوتا ہے، دونوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے ان میں کوئی ملاپ نہیں ہے ذہنی طور پر۔ ان کا جو ملاپ ہے وہ صرف معاشرتی طور پر ہے، یعنی ان کا رہن سہن ساتھ ہے، ان کے جسمانی تعلقات ہیں، تو ان کے آپس میں صرف معاشرتی تعلقات ہیں، ان کا جو ملنا جلنا ہوتا ہے وہ صرف معاشرتی تعلقات تک محدود ہوتا ہے، ان کا ذہن، ان کے افکار، سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے۔ خاوند جو ہے الگ سوچتا ہے، ان کا ذہن الگ ہوتا ہے، دونوں کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہوتا ذہنی طور پر، روحانی طور پر۔ تو جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امرأہ کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی جس کا تعلق اپنے خاوند کے ساتھ صرف معاشرتی طور پر ہے، روحانی نہیں ہے، تو امرأہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پکارا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قال اللہ تعالی امرأۃ نوح امرأۃ لوط، امرأۃ نوح امرأۃ لوط، دونوں جو تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کی بیویاں جو تھیں وہ پیغمبروں کی دین پر نہیں تھیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی بیویوں کو امرأہ کے نام سے قرآن میں ذکر فرمایا۔ امرأہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیویوں کا تعلق اپنے خاوندوں کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کا تعلق اپنے خاوندوں کے ساتھ صرف معاشرتی تعلق تھا، روحانی، ذہنی اور فکری کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی سوچ الگ تھی، ان کی فکر الگ تھی، ان کا ذہن الگ تھا، ان کا ایمان الگ تھا، تو ایمانی طور پر جو ہے نا الگ الگ تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امرأہ کے نام سے ذکر فرمایا۔ اسی طرح قرآن میں جب بھی امرأہ کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کا یا اس بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ
تعلق جو ہے ذہنی تعلق، فکری تعلق اور روحانی تعلق اپنے خاوند کے ساتھ ملا نہیں ہے، نہیں ملتا، تو اس وجہ سے اس کو امرأہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو امرأہ کے نام سے پکارا لیکن زوجہ نہیں کہا، کیونکہ دونوں عقیدے کے فرق کی وجہ سے فکری طور پر الگ الگ ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام انبیاء ہیں اور دونوں کی بیویاں مومنات نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے امرأۃ فرعون، اب فرعون کی جو بیوی تھی اس کو بھی امرأہ کے نام سے پکارا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا جو تعلق تھا وہ روحانی نہیں تھا، ان کا صرف معاشرتی تعلق تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا امرأۃ فرعون۔ اس آیت میں بھی فرعون کی بیوی چونکہ مومنہ تھی اور فرعون بڑا کافر تھا جو خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، سب کو پتہ ہے، تو کیا تھا کہ اس لیے دونوں کے عقیدے الگ الگ تھے، ان کا روحانی ملاپ کوئی نہیں تھا، روحانی طور پر، ایمانی طور پر دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تھے، تو اس وجہ سے امرأہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو زوجہ کے نام سے نہیں فرمایا۔ تو امرأۃ فرعون بھی مطلب یہ ہے، امرأۃ فرعون اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیوی اور خاوند میں روحانی کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک مزید گہری بات وہ کون سی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تو مومنہ بھی تھیں اور معاشرتی زندگی میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام سے منسلک تھیں، زکریا علیہ السلام کی بیوی، لیکن قرآن میں امرأہ کے نام سے انہیں کیوں پکارا گیا ہے؟ جبکہ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا کہ جیسے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا جب کر رہا تھا تو وہ فرمایا امرأتی یعنی میری بیوی۔ اب زکریا علیہ السلام نے تو اللہ سے جب دعا کے ٹائم پہ امرأہ کہا تو بیوی تھی ان کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ذہنی تعلق بھی ساتھ میں تھا، بیوی تھی ان کی، مومنہ تھی اور یہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اور معاشرتی زندگی بھی ساتھ میں تھی، اسی لیے تو دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد عطا فرمائے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دعا کے ٹائم پہ امرأہ کے نام سے عورت اپنی یعنی اپنی بیوی کو پکارا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دونوں میں اولاد کے نہ پیدا ہونے کی وجہ تھی، یعنی یہ وجہ یہ تھی کہ دونوں میں مطلب بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، بچہ نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے انسان کے ذہن میں اپنی بیوی کے لیے تھوڑا غصہ ہوتا ہے اور بیوی کو اپنے خاوند کے لیے تھوڑا غصہ ذہن میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ سوچ رہا ہے کہ اس کی غلطی ہوگی، وہ سوچ رہی ہے کہ اس کی غلطی ہوگی، یا مطلب یہ کوشش نہیں کر رہا، یا مطلب دوائیں وغیرہ یا علاج وغیرہ نہیں کر رہا، یا یہ سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے۔ روحانی طور پر دونوں میں تھوڑی دوری سی آتی ہے، مطلب ذہن تھوڑا الگ الگ ہو جاتا ہے، دونوں کی سوچ الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، جب بیٹا پیدا ہو گیا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امرأہ کی بجائے زوجہ کا نام ذکر فرمایا۔ پہلے امرأہ تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب بیٹا پیدا ہو گیا تو دونوں کا معاشرتی تعلق بھی جڑ گیا اور روحانی تعلق بھی جڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے امرأہ کی بجائے زوجہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت جب بیٹا پیدا ہو گیا تو چونکہ دونوں کا تعلق معاشرتی طور پر تو تھا ہی، لیکن روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ملاپ بنا دیا، ان کا جوڑ بنا دیا، تو روحانی طور پر بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی دعا کا ہم نے جواب دیا، یعنی ہم نے قبول کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہبہ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے وہاب۔ وہاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو ایسی چیزیں بناتا ہے یا ایسی عطا فرماتے ہیں جو کسی کے گمان میں نہیں ہوتا، جو نا امیدی کی شکل میں ہوتی ہے، جو انسان نہیں کر سکتا یا کسی کی سوچ میں نہیں ہوتا کہ یہ ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ ناممکن چیز کو ممکن بنانا، ناممکن کاموں کو ممکن بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو وہاب جو ہے اس کے معنوں میں آتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، ان کی دعا کی تھی، زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام
کی پیدائش فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا، اصلاح کی، ٹھیک ہے، کس کی؟ ان کی بیوی کی۔ تو پہلے جب وہ دعا کر رہے تھے امرأہ کے نام سے پکارا تھا، جب علاج ہو گیا، جب بیٹا پیدا ہو گیا تو امرأہ نہیں رہی، زوجہ بن گئی۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت، یہ ہے قرآن کی زبان جو سیکھنی پڑتی ہے۔ جب آپ قرآن کو گہرائی سے سمجھیں گے، سیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب آپ قرآن زیادہ سیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گی چیزیں، تب جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے اور راستے بھی کھول دیتا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے چیزیں، دین آپ کی سمجھ میں آتا ہے پھر۔ تو یہ جو ہے نا بلاغت ہے قرآن کی، فصاحت اور بلاغت اسے کہتے ہیں۔ نحو سیکھنی پڑتی ہے، قرآن کی زبان سیکھنی پڑتی ہے اس طرح کے الفاظ سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کس کا؟ امرأہ کی بات چل رہی ہے، ابھی تک امرأہ کی بات چل رہی ہے کہ امرأہ کہا تھا۔ تو یہ جو ہے نا ایک مزید گہری بات تھی اس میں، امرأہ میں، کہ لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی کہے گا آپ سے کہ وہی پھر زکریا علیہ السلام نے امرأہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی بیوی تو مومنہ تھی اور وہ بھی مطلب اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان دونوں میں اس طرح کا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کے وقت جو ہے نا امرأہ کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا تو ظاہری بات ہے خاوند اور بیوی میں تھوڑا سا جو ہے نا تلخ کلامی ہو جاتی ہے، یا مطلب ان کا ذہن تھوڑا سا الگ الگ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر سوچ رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری وجہ سے ہو، اس طرح۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو امرأة جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے زوجہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اس کی گہری بات اس امرأة کے بارے میں جو تھی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَامْرَأَتُهُ، یعنی ابو لہب کی جو بیوی ہے، حمالۃ الحطب، ٹھیک ہے، وہ لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی نا، تو کیا ہے کہ امرأتُهُ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا آپس میں روحانی طور پر کوئی اتفاق نہیں تھا، کیونکہ ان کا ذہن الگ الگ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امرأہ فرمایا۔ تو قرآن کی جو فصاحت بلاغت ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کیوں فرمایا۔ ان کی سوچ الگ تھی، ان کی فکر الگ تھی، ان کے جو روحانی تعلقات تھے وہ آپس میں ملتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے امرأہ کے نام سے پکارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے امرأہ، ٹھیک ہے، ابو لہب کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے امرأہ کے نام سے پکارا ہے۔ اب آتی ہے باری کس کی؟ الزوجہ۔ الزوجہ جو ہے، جب خاوند اور بیوی کا آپس میں تعلق معاشرتی بھی ہو، ٹھیک ہے، جسمانی بھی نہیں، اس لیے لکھا ہے کہ انسان کو کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، کچھ کو نہیں آتی، زیادہ گہری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتے ہیں سب۔ تو ان کے تعلقات معاشرتی طور پر بھی ہوں، روحانی طور پر بھی ہوں، ہر طرح سے جو ہے نا دونوں کا آپس میں ملاپ ہو، تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی فرمایا زوجہ کے نام سے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو زوجہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ زوجہ کے نام سے حضرت حوا علیہ السلام کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اور ان کی سوچ بھی ایک تھی، ان کی فکر بھی ایک تھی، ان کا عقیدہ ایک تھا، ان کا روحانی تعلقات بھی آپس میں سیم تھے، ان کے معاشرتی زندگی بھی سیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زوجہ کے نام سے فرمایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام لیتے ہوئے بھی سب کو جو ہے نا واضح پیغام دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ٹھیک ہے۔ ازواج کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، ان کے معاشرتی تعلقات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور ان کے روحانی تعلقات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ازواج کے نام سے پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں یہ دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی دونوں طرح سے، یعنی معاشرتی طور پر اور روحانی طور پر آدم علیہ السلام سے ان کا ملاپ تھا، اور آدم علیہ السلام سے ان کی سوچ بھی ملتی تھی، ان کا عقیدہ بھی ملتا تھا اور ان کا ذہن بھی ان کی طرح تھا، تو ہر طرح سے جو ہے نا ان کے ساتھ وہ متفق تھیں، تو اس وجہ سے وہ زوجہ ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ازواج کے نام سے پکارا، وہ اسی لیے پکارا ہے کہ ان کی سوچ، ان کی فکریں، ٹھیک ہے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امرأہ کے نام سے نہیں بلکہ ازواج کے نام سے پکارا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ زوجہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سوچ بھی خاوند سے ملتی ہو، روحانی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر طرح سے جو ہے نا خاوند کے ساتھ متفق ہوں، خاوند سے ملتی جلتی ہوں، تو ان کو جو ہے نا الزوجہ کے نام سے قرآن میں پکارا ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے الصاحبہ۔ صاحبہ جو ہے یہ وہ ہوں گی
جس کا تعلق جو ہے خاوند کے ساتھ نہ تو معاشرتی ہو اور نہ ہی روحانی ہو۔ جب خاوند اور بیوی کے کوئی بھی تعلقات نہیں ہوتے، صرف نام سے بیوی ہوتی ہے، تو اس کو صاحبہ کے نام سے قرآن میں پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صاحبہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا ہے اور بیوی کو۔ تو یہ جو مناظر ہوتے ہیں قیامت کے مناظر جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، تو اس وقت جب بیوی کا نام آتا ہے تو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے صاحبہ کے نام سے پکارا ہے، نہ زوجہ کہا جاتا ہے اور نہ اس کو امرأہ کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحبہ کے نام سے پکارا ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان حالات میں، یعنی قیامت کے جو حالات ہوتے ہیں، ان میں تمام کے تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ ہر انسان اپنی نفسی میں لگا ہوتا ہے، نفسی میں لگا رہتا ہے انسان۔ خاوند اور بیوی جو ہوتے ہیں، ہر خاوند ہر بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح سے متفق نہیں ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، ان کی سوچ بھی الگ ہوگی اس ٹائم قیامت کے دن، ان کی سوچ الگ، ان کے تعلقات الگ، نہ تو روحانی طور پر ملتے ہوں گے اور نہ معاشرتی طور پر، کیونکہ ہر انسان اپنی نفسی میں لگا ہوگا، اپنے آپ کو نجات دلانے میں لگا ہوگا، ہر انسان اپنے آپ کے لیے سوچ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہے جس دن بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنے باپ سے اپنی ماں سے بھاگتا ہوگا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھاگتا ہوگا، وبنیہ، اور اپنی اولاد سے بھاگتا ہوگا۔ یعنی ہر انسان جو ہے تو وہاں پہ بیوی نہیں رہے گی، اس کو صاحبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ تو ان کا معاشرتی تعلق ہوگا اور نہ ان کا روحانی تعلق ہوگا، جب تک جنت میں لوگ جائیں گے نہیں تب تک۔ یہ ہولناک جو مناظر ہوں گے، جو قیامت کے حالات ہیں، جو حساب کتاب کے اوقات وغیرہ جو ہیں، اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیوی کو صاحبہ کے نام سے پکارا ہے۔ یعنی روحانی تعلقات اور معاشرتی تعلقات، نہ تو جسمانی تعلق ہے ان کا، یعنی معاشرتی تعلق، اور نہ ہی روحانی تعلق۔ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی ہی پرواہ ہوگی، اپنی سوچ ہوگی، اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے ہر انسان بھاگتا ہوا نظر آئے گا، تو اس وقت اس کو صاحبہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہ تو زوجہ فرمایا اور نہ ہی امرأہ فرمایا، بلکہ صاحبہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں سے ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود مکمل طور پر اپنے لیے یہ جواب دیا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی خود فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ عما یصفون وغیرہ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات خود بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی صاحبہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ امرأہ نہیں ہے اس کی۔ کہاں سے ہوگا بیٹا، کہاں سے ہوگا، ہوگا کہاں سے، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ سارے جو ہے نا انا میں یہ الفاظ چھپے ہوتے ہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی صاحبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی صاحبہ جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے جس کے ساتھ خاوند کے نہ تو تعلقات ہوتے ہیں جسمانی طور پر اور نہ روحانی طور پر، یعنی نہ معاشرتی ملاپ ہوتا ہے اور نہ روحانی ملاپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ امرأہ تو دور کی بات ہے، زوجہ تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحبہ کی بھی نفی کی ہے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہوتی ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبہ کا نام یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ صاحبہ یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتانے کے لیے صراحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ ان کو سمجھا دیا ہے کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ غلط ہے، تمہاری سوچ، تمہارا دین، تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ کیونکہ جب صاحبہ ہی نہیں ہے، یعنی دور 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 تک کوئی ایسی عورت ہی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو امرأہ کہنا، اس کے بعد زوجہ کہنا، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کی نفی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں تمام چیزوں کی نفی کی ہے۔ یعنی ایک لفظ سے سب کچھ، اس کی پیچھے کی ساری کہانی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زوجہ امرأہ کے کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کو بتا دیا میں نے، اسی لیے کہ مکمل طور پر یہ بات واضح ہو کہ روحانی اور جسمانی تعلق سے ہی اولاد ممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب صاحبہ ہی نہیں رہی، جب صاحبہ ہی نہیں ہے
تو اولاد کہاں سے آئے گی پھر؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے اس آیت میں۔ ایک ہی لفظ سے پوری بات اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سمجھا دی، لیکن سمجھنے والے تب سمجھیں گے جب سمجھ کی ڈھونڈ میں جائیں گے، سمجھ کو ڈھونڈنے نکلیں گے، تب جا کے ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ تو سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اب یہ سب جاننے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ امرأہ، الزوجہ اور الصاحبہ، ان تینوں میں کیا فرق ہے اور قرآن میں یہ الفاظ کس طرح سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کو کتنا میٹھا اور کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اور اس کی جو ہے نا گہرائی ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ مزید اس طرح کے دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی اس لیے ہوئی کہ اس میں مجھے بات بتانی تھی کہ مطلب قرآن میں ایسے الفاظ ہیں، ایسی معلومات ہیں جو صرف محنت کرنے سے ملتی ہیں۔ تو مزید بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ، لیکن وہ شارٹ ویڈیوز ہوں گی، مطلب اس سے تھوڑا کم وقت لگے گا اس میں، کیونکہ آج پہلی ویڈیو تھی تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لگا۔ مزید ویڈیوز کا انتظار کرتے رہیے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔